بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کس سے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حیرت دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کہا ہم سے قتیبہ نے کہا ہم سے جریرہ نے ہشام سے ماند اس حدیث کے۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واز کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واز فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بیچ دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا، اگر 2 بچے بیچ دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔